وہ آئے جن کی آنے کا زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول اسلامی تیسرا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار، بہار سمجھتے ہو نا؟ بہار، خزان کے بعد بہار آتی ہے، موسم خزان کے بعد بہار آتی ہے۔ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خزاں کا ماحول تھا۔ حضور کے آنے کے بعد اللہ نے پورے دنیا میں بہار کا سماں پیدا کر دیا ہے۔ خزان اس موسم کو کہتے ہیں جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں، پتے سوکھ جاتے ہیں، درختیں سوکھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بہار کا موسم آتا ہے کہ ہر طرح خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، درختوں میں سبزیاب اور اس طرح کی خوشنما۔ بہار کا موسم آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو فقط اسلام کا درس نہیں دیا، اسلام کا بھی درس دیا، انسان ہونے کا بھی درس دیا۔ یعنی اسلام کا درس بھی دیا اور انسانیت کا بھی درس دیا۔ اسلام نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں، انسان تھے، انسانیت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کا روپ دکھایا۔ مثلا باپ تھا لیکن باپ ہونے کے کوئی قابل ہی نہیں تھا، باپ کے صفات نہیں تھے۔ یہ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر لیتا؟ ایسا باپ آپ نے دیکھا ہے؟ کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتا باپ، بخار برداشت نہیں کرتا اپنے بچے کا بھوک برداشت نہیں کرتا والد صاحب، کیسے برداشت کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا؟ انسان تھے، انسانیت نہیں تھی۔ حضور نے لوگوں کو انسانیت بھی دی، لوگوں کو اسلام بھی دیا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، تو آپ انسانیت کو سمجھ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کے دائرے میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل پیرا ہیں، تو آپ انسانیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر انسانیت کے علم بردار، لیکن انہوں نے انسان کا کیا حشر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ ہم تو تعریفیں کرتے رہتے ہیں، فلان ترقی یافتہ ملک، ان کے اندر یہ قانون، اس میں یہ قانون، اس میں یہ قانون، لیکن غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں کے خون سے ان کے ہاتھ خون آلود ہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ تو اسلام نہیں ہے تو انسانیت بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا کو اس بات کی طرف روشناس کرانے کے لیے کہ اگر آپ دائرہ اسلام میں آؤ گے تو انسانیت کو سمجھ پاؤ گے۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اس سے پہلے انسانیت لاشعور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شعور دیا، انسان بننے کا شعور دیا، باپ بننے کا شعور دیا، ماں بننے کا شعور دیا، بیٹی بننے کا شعور دیا، ہمسایہ بننے کا شعور دیا، اور حکمران بننے کا شعور دیا کہ آپ اس طرح اگر حکمران بنو گے تو آپ کے اندر انسانیت ہوگی، آپ اس قابل ہو کہ آپ کو حکمران بنایا جائے، آپ اس قابل ہو کہ آپ کو باپ بنایا جائے، آپ اس قابل ہو کہ آپ کو پڑوسی بنایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 حصے میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عرصہ ولادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ہجرت، اور نمبر 4 رحلت۔ رحلت کا معنی وفات، ولادت پیدائش، اور رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دین کی تبلیغ کرنا، نمبر 3 ہجرت کہ مکہ کے مظالم سے تنگ ہو کے اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور نمبر 4 رحلت۔ رحلت کا معنی اس دنیا سے رحلت کر کے عالم برزخ کی طرف منتقل ہونا، آخرت کی طرف منتقل ہونا، قبر والی زندگی کی طرف منتقل ہونا۔ یہ 4 درجے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے، جن کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ کون سا ہے؟ بولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ربیع الاول، یعنی یہ مہینہ ہے. دیکھیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت ربیع الاول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. کسی مصنف کا، کسی راوی کا، کسی مؤلف کا، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں، اس مہینے میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. نمبر 2، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. ربیع الاول کا مہینہ سب کا اتفاق ہے، پیر کے دن پیدا ہوئے سب کا اتفاق ہے. اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. فجر کے وقت پیدا ہوئے اللہ کے نبی. ان 3 باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ اس مہینے کی 8 تاریخ میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے یا 9 میں پیدا ہوئے یا 12 میں پیدا ہوئے. اس بات میں مورخین کا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 9 میں، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ میں، اور کوئی کہتا ہے 12 میں. سیرت کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، ہجرت کے حوالے سے، رحلت کے حوالے سے چند باتیں اس جمعے میں عرض کرتا ہوں، اس کو خوب یاد کریں. آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے یہ چند باتیں نہایت اہم ہیں، ان کو یاد کریں. دوبارہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. پیر کے دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے عرض کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. نمبر 3، فجر صادق کے وقت اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، صبح صادق کے وقت، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اختلاف فقط چوتھی بات میں ہے کہ اس مہینے کے 8 تاریخ میں یا 9 تاریخ میں یا 12 تاریخ میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. بعض علماء کہتے ہیں اس مہینے میں ربیع الاول کی 8 تاریخ کو، بعض کہتے ہیں 9 تاریخ کو، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی ولادت. بہرحال ربیع الاول ہی کا مہینہ ولادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرمایا. ایک بات یہ ہے ولادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے متعلق جتنی باتیں جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کی ہے، تو بہت لمبی گفتگو میں نے کی ہے اللہ کے نبی کے حوالے سے. وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی جو تعریف فرماتے ہیں تو ہم کون ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی تعریف کریں یا کر سکیں. اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی کی تعریف ان صحابہ نے کی جن کو اللہ کے نبی نے خود منبر پر بٹھا کر فرمایا اے حسن منبر پر بیٹھ کر میری تعریف کریں، کیونکہ جو تم اشعار پڑھ کر میری تعریف کرتے ہو یہ کافروں سے تیر سے زیادہ تیز لگتے ہیں آپ کی تعریف جو اشعار کی صورت میں آپ پڑھتے ہیں. اس منبر پر اللہ کے نبی نے حضرت حسان کو بٹھایا، فرمایا شعر و شاعری میں میری تعریف کرو، اور آپ کی شعر و شاعری تیروں سے بھی زیادہ کافروں کو چھپتا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ عربی کے اشعار ہیں حضرت حسان اللہ کے نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی کی تعریف فرما رہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حسان تم میری تعریف کرو، تمہارے ذہن میں جو بات نہ آئے اللہ تمہارے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے جبریل امین کو بھیج دیتے ہیں. اس عظیم ہستی کی ولادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، یہی مہینہ ہے ربیع الاول کا.